حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے. ایک مرتبہ سورہ انعام آیت نمبر 85 میں اور سورہ صافات آیت نمبر 123 میں. تو 2 مرتبہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور ان کے بارے میں دیکھیں گے ڈیٹیل. آپ اسرائیلی نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے. چنانچہ طبری کہتے ہیں یہ حضرت الیسع کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ کہ ان کی بعثت حزقیل نبی علیہ السلام کے بعد ہوئی. قرآن مجید میں ان کا نام الیاس کے علاوہ الیاسین بھی آیا ہے، اور انجیل یوحنا میں انہیں ایلیا نبی کہا گیا ہے. اب ان کا نسب نامہ ہم دیکھیں گے آگے. تو جیسے کہ سورہ صافات میں ہے، آپ کا نسب بعض علماء کرام نے اس طرح بیان کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فنخاس بن الیعزر بن ہارون. دوسرے قول کے مطابق آپ کا نسب یوں ہے: الیاس بن العازر بن الیعزر بن ہارون بن عمران. تو یہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہے الیاس علیہ السلام. آپ کو دمشق کے شمال مغرب میں واقع شہر بعلبک کے باشندوں کی طرف بھیجا گیا. آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اور انہیں تلقین کی کہ اسے اپنے بت بعل کی پرستش کرنا چھوڑ دیں. آپ نے انہیں فرمایا: الا تتقون اتدون بعلا وتذرون احسن الخالقین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کے دور میں جو الگ الگ بتوں کی پوجا کی گئی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بت تھے. ہم لوگ پڑھ چکے نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں کہ قال ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. تو 5 بت تھے. ایسے ہی الیاس علیہ السلام کی قوم نے جو بت بنائے تھے اس کا نام کیا تھا؟ بعل، با عین لام بعل. اور اس کا ذکر آیا ہے سورہ صافات آیت نمبر 124 سے 126 میں. لوگوں نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی، بلکہ آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا، حتیٰ کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور روپوش ہو گئے. حضرت قعب احبار فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام اپنی قوم کے بادشاہ سے روپوش ہو کر 10 سال تک ایک غار میں چھپے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو موت دی. اور دوسرا شخص جب بادشاہ بن گیا تب حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی. اس کی قوم کے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. صرف 10,000 افراد کفر پر قائم رہے جنہیں بادشاہ نے قتل کر دیا. یعنی بادشاہ بعد میں خود بھی ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، اس کے ساتھ 10,000 لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیے. لیکن یعنی اس کے صرف 10,000 لوگ، باقی لوگ ایمان لے آئے تھے، اسلام کی دعوت قبول کر لیے تھے. صرف 10,000 جو افراد تھے جو کفر پر قائم تھے، جس کو پھر اس بادشاہ نے قتل کروا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے چند انبیاء کرام، حافظ ابن جریر اپنی تاریخ کی کتاب میں فرماتے ہیں امت محمدیہ اور دیگر امم کے مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یوشع علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے امور کی باغ ڈور حضرت کالب بن یوفنا نے سنبھالی تھی. حضرت کالب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی اور آپ کی ہمشیرہ محترمہ مریم کے خاوند تھے. آپ اللہ سے ڈرنے والے 2 مومنوں میں سے ایک ہیں. دوسرے مومن حضرت یوشع ہیں. جب بنی اسرائیل نے جہاز سے روگردانی کی تو آپ دونوں ہی نے ان سے یہ کہا تھا: ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتم فانکم غالبون. ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. حافظ ابن جریر فرماتے ہیں حضرت کالب کے بعد بنی اسرائیل کے معاملات حضرت حزقیل ابن یوزی علیہ السلام نے سنبھالے. آپ ہی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں لوگوں کو زندہ کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہم.